عرض کروں کہ غلامی دنیا کی ایک بدترین چیز ہے. اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے غلامی کے دکھ اور غم جھیلے ہیں. وہ عورتیں، وہ خواتین جن کو سسرال میں شوہر کا اور ساس اور نندوں کا پیار نہیں ملتا اور جو ان کے ظلم و ستم کے شکار ہوتے ہیں، ان سے پوچھے کہ غلامی کس چیز کا نام ہے. اسی طرح جو لوگ غلام ہوتے ہیں، ہمارا ملک جب غلام ہوا، جب سید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا قتل ہوا، انگریز جو اس ملک کو غلام بنانے کی جدوجہد کر رہے تھے اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے، جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے اور انگریزوں کو یقین ہو گیا کہ وہ شہید کر دیے گئے، ختم ہو گئے، تو اس وقت انگریزوں کے گورنر نے کہا تھا کہ ہندوستان ہمارا ہے. تو مسلمانوں نے اس ملک کی ہمیشہ حفاظت کی، اور جب یہ ملک غلام بن گیا اور غلامی کی طرفداریوں سے اس ملک کا ایک باشندہ متاثر ہوا، تو سن 1857 میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ اب انگریزوں سے جہاد کرنا بند ہو گیا ہے. اور اس کے بعد آزادی کی جدوجہد شروع ہوئی جو تقریباً 90 سال تک جاری رہی. پھر سن 1947 میں 90 سال تک مستقل رہنے کے بعد اور اس دوران جو ظلم انگریزوں کے ہوئے وہ تاریخ کے اندر لکھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے. روزانہ صبح کو نئی نئی لاشیں درختوں پر لٹکتی تھی، مسلمانوں کی بھی اور ہندوؤں کی بھی اور علماء کی بھی. جدوجہد جاری رہی. جہاں دوسری قوموں نے اپنی جانیں قربان کی، وہیں مسلمانوں نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. لاکھوں لوگ شہید ہوئے. تب کہیں جا کے سن 1947 میں 14 اگست گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے، 12 بجے آزادی کا اعلان ہوا. رمضان المبارک کی 27 کی شب تھی اور آخری جمعہ الفطر کو صبح کو ہمارا ملک آزاد ہوا. ملک کو آزاد کرانے میں جہاں ہندوؤں نے قربانی دی، وہاں بے شمار قربانی مسلمانوں نے بھی دی. اور ملک کی آزادی کے بعد جب اس ملک کو اب کیسے چلانا ہے دستور بنانے کی جدوجہد جا کر امبیڈکر کو سونپی گئی. تقریباً 3 سال میں انہوں نے ہندوستان کا قانون بنایا. ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ جب ڈاکٹر امبیڈکر قانون بنا رہے تھے تو انہوں نے اسلامی قانون سے بھی استفادہ کیا اور انہوں نے الگ اعلان یہ کہا، دنیا کے سارے مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا کا سب سے اچھا مذہب اسلام ہے اور دنیا کا سب سے اچھا قانون اسلام کا قانون ہے. وہ مسلمان بھی ہجرت پہ تھے، لیکن مسلمان کو ہو رہا ہے اللہ اسلام کی توفیق دے. لیکن ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ انہوں نے کہا اسلامی قوانین دنیا کے سب سے بہترین قوانین ہیں. ملک ہمارا آزاد ہوا. آج 26 جنوری جو ہے یہ یوم جمہوریہ کہلاتا ہے، یعنی یہ ملک 26 جنوری کو باقاعدہ جمہوری ملک بن گیا. یہ کسی ایک قوم کا ملک نہیں رہا، اس پر کسی ایک قوم کی اجازت داری ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ ملک سبھی کا ملک ہے. یہ ترنگا جھنڈا اس بات کی علامت ہے کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کو بھی اہمیت دی گئی. ہرا رنگ مسلمانوں کا رنگ ہے اور اس میں ہندوؤں کی اہمیت دی گئی. یہ جو پیلا رنگ ہے یہ ہندوؤں کا رنگ ہے
اور سفید رنگ تمام قوموں کا ہے جس میں عیسائی لوگ بھی شامل ہیں۔ تو یہ ترنگا جھنڈا جو ہے یہ جمہوریت کی علامت ہے۔ بچوں سے ہماری درخواست یہ ہے کہ وہ جو پڑھنے پڑھانے کے دن ہیں اس میں پوری توجہ پڑھنے پر رکھیں اور دوسری چیزوں میں بھٹکنے کی کوشش نہ کریں۔ آج کے زمانے میں بچوں کے ذہن کو خراب کیا ہے موبائلوں نے۔ بچوں کے ہاتھ میں موبائل لینا غلطی ہے۔ جو بچے بار بار موبائل دیکھتے ہیں چلاتے ہیں آہستہ آہستہ وہ ان کی تعلیم سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ٹیچروں کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائیں کہ وہ موبائلوں میں زیادہ دلچسپی نہ لیں۔ ہمارے شاہجہاں لائنیں اسکول کو بنانے اور چلانے میں جو محنت جو جدوجہد کی ہے وہ قابل مبارکباد ہے۔ میں ان تمام ٹیچروں کو مبارکباد دیتا ہوں جو کم تنخواہوں پر زیادہ کام کرتی ہیں، کیونکہ تنخواہ ان کا اصل مقصد نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم کو عام کریں اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ قابل بنانے کی جدوجہد کریں۔ میں اسکول کے پورے اسٹاف کو، بالخصوص ٹیچروں کو اور تمام بچوں کو اور ان کے ماں باپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور بچوں کے ماں باپ سے اگر میری آواز وہاں تک پہنچے درخواست کرتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانا چائے آپ چھوڑ دیں لیکن بچوں کی فیس وقت پر ادا کریں۔ جب کسی بچے کی فیس وقت پر ادا نہیں ہوتی اور بچے سے ٹیچر فیس مانگتی ہے اور بچہ شرمندگی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس بچے کا قتل ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے وہ اپنے بچوں کو بار بار قتل ہونے سے محفوظ رکھیں اور وہ بابا کر لیں لیکن بچوں کی تعلیم پر پورا دھیان دیں۔ میں سبھی حضرات کو، ٹیچروں کو، بچوں کے اسکول کے بچوں کو اور اسکول کے پورے اسٹاف کو اور ان تمام لوگوں کو جو اسکول چلانے میں بھرپور تعاون اور مدد پیش کر رہے ہیں مبارکباد دیتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں رب العالمین